ہم وہ آخری نسل ہیں جن کے پاس ایسی معصوم مائیں ہیں جس کا نہ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اور نہ ہی فوٹو سیلفی کا کوئی شوق۔ گھبرائیں نہیں، میرے اور آپ کے معاملات جس کے سپرد ہیں وہ بہت بڑا غفور و رحیم ہے، وہ سب بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو یہ دنیا تم سے محبت کرے گی۔ نفسیات کہتی ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان تیسرا شخص ہمیشہ کسی ایک شخص کی مرضی سے آتا ہے۔ جب تک کسی ایک کی مرضی شامل نہ ہو، کوئی کسی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، مگر جب وہ مکمل طور پر شامل ہو جاتا ہے تو کسی ایک کا ذہنی سکون تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ کسی کی کہانی میں ناحق تیسرے نہ بنیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر اپنے محبوب کو پرکھنا ہو تو اسے اپنی کمیاں، اپنی خامیاں بتا کر دیکھو۔ خوبیوں سے تو ہر کوئی محبت کر لیتا ہے، مگر جو آپ کو آپ کی خامیوں کے ساتھ قبول کرے گا وہی سچی محبت کرنے والا ہوگا۔ دوست کو پرکھنا ہو تو اس سے مشورہ لے کر دیکھو۔ جو آپ سے مخلص ہوگا وہ آپ کو اچھا مشورہ دے کر جائے گا، اور جو آپ سے مخلص نہیں ہوگا وہ آپ کو ایسی رائے دے گا جس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ جو اپنا مفاد عزیز رکھے گا وہ اچھا دوست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے۔ نفسیات کے مطابق مرد جب پرواہ نہیں کرتا تو عورت اکثر نفسیاتی مریض بن جاتی ہے۔ لڑکے اپنے دوستوں سے اپنی تعریف سن کر خوش نہیں ہوتے اور نہ ہی اتنا دھیان دیتے ہیں، لیکن اگر یہی تعریف ان کی کوئی لڑکی کر دے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور اسے ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔